السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 73 سے 79 تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے، آیۃً ایک نشانی۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تو چھوڑ دو اس کو کھائے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوھا بسوء، تو نہ تم چھونا اس کو برائی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ فیأخذکم عذاب علیم، پکڑے گا تم کو دردناک عذاب۔ واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تم کو جانشین، من بعد عاد، بعد عاد کے، وبوأکم فی الارض، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تتخذون من سہولہا، تم بناتے ہو اس کے میدانوں میں، قصورا محلات، وتنحتون الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتاً گھروں میں۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ تم پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے اس کے لیے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم جس چیز کے ساتھ بھی وہ بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس چیز کے ساتھ تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے کونچیں کاٹی اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آ ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ فاخذتہم الرجفۃ، تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ فتولی عنہم، تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک پہنچایا میں نے تمہیں پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں محبت کرتے خیر خواہی کرنے والوں سے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا، اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ دوبارہ سے اللہ، یا پھر بعض دفعہ تو بستیوں میں آتے تھے انبیاء، اور بعض دفعہ پوری، جیسے نوح علیہ السلام کی پوری قوم جو دنیا میں تھی اس وقت ختم ہو گئی، اور پھر وہ جو 80 لوگ تھے ان سے اللہ نے آہستہ آہستہ پھر اس دنیا کو آباد کیا۔ اسی طرح قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ، اور کچھ یہ قوم سمود جو تھے وہ عرب جاتے ہوئے تبوک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے گئے تھے تو راستے میں ان کا علاقہ آیا تھا، اور آپ نے منع کیا تھا صحابہ کو کہ نہ تو یہاں ٹھہرنا، نہ یہاں کا پانی پینا، تو وہاں سے اب تیزی سے روتے ہوئے گزر گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے جو عذاب ہوتے ہیں وہ مسلسل جاری رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں،
حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور پھر مزید بڑے عذابوں کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ان کے کچھ علاقے، کچھ واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت سارے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں اللہ کی تمام باتوں پر یقین کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے ان لوگوں کی طاقتیں اور ٹیکنالوجیز اور ترقیاں اور صحت اور سب کچھ تھا، کس طرح ختم ہو گیا۔ انسان کہتا ہے میرے ساتھ کچھ برا ہوا، یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا برا کرتا ہے، تبھی تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، نہ ہی اللہ نے بغیر کسی حجت تمام کیے، یعنی کسی نبی، کتاب، کسی کو بھیجے بغیر کسی کو ختم کیا ہے۔ پورا ٹائم دیا، وارن کیا، مختلف ان کے مطالبات پورے کیے، اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تب ان کو ختم کیا، اور پورا ٹائم دیا ہر ایک کو جینے کا، انجوائے کرنے کا، اور دنیا میں نیکی کرنے کے لیے بھی۔ اگر کس نے نہیں کی تو اس نے اپنے لیے گڑھا کھودا۔ اس قوم نے بھی بہت بڑے مطالبات کیے تھے، اور اس میں ایک مطالبے کا یہاں قرآن میں ذکر ہے، اور اسی سے پھر یہ باعث عذاب ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمود کی طرف میں نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے وہی توحید کا سبق دیا کہ میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ گئی۔ سب سے بڑی دلیل تو خود نبی ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے لیکن اللہ کا پیغام ایز اٹ از، جس زبان میں وہ جس زبان کو سمجھتے ہوتے ہیں اسی زبان میں اللہ ان کو پیغام دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پیغام کے مطابق رول ماڈل بن کے دکھاتے ہیں، اور ان کے سامنے وحی آتی، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ دلیلیں مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دلیل مانگی، انہوں نے یہ نشانی مانگی تھی کہ ہمارے سامنے یہ جو پہاڑ ہے وہ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور ہمارے وہ پھر پریگننٹ ہو۔ ان کے خیال تھا کہ جب وہاں اونٹ ہی نہیں ہوگا تو اونٹنی کیسے پریگننٹ ہوگی، یعنی وہ اللہ کو لوگ اسی طرح ہی امیجن کرتے ہیں یا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں جس طرح ہم انسانوں کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ پھٹے اور اس میں سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے اس کا بچہ ڈیلیور ہو، تب ہم مان جائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بڑا پیر ہو اور کتنا بڑا وہ طاقت اور پیسہ رکھتا ہو، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسا سب کچھ ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے، سب اونٹنی نکلی۔ اب اونٹنی کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ دیکھو، یہ اب اللہ کی طرف سے ایک نشانی بن کے آئی ہے، اس کو زمین میں چلتے پھرتے رہنے دینا، انہیں کچھ کہنا نہ۔ یہ زمین میں کھائے پیے گی بھی، اور پھر وہ چونکہ معجزانہ اونٹنی تھی تو بہت زیادہ کھانا پینا تھا اس کا، حتیٰ کہ قوم کا پانی پی جاتی۔ پھر ایک جگہ آتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے شکایت لگائی کہ ہمارے لیے پانی بچتا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن یہ ساری قوم پیے گی، یعنی اتنا فرق تھا اس کے پینے میں کہ پوری قوم کا پانی ایک طرف اور اس کا اکیلی کا پانی ایک طرف، یعنی ان کے مطالبات کا حل نکالا گیا۔ پھر بھی انہوں نے، اور انہیں کہا تھا کہ اسے تکلیف نہ دینا، انہوں نے کہا ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی، فذروھا، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ کہنا نہیں، زمین میں کھائے پیے اور اسے تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آ لگے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی یاد کرایا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا، پیچھے آئے ہو تم ان کے، اور تمہارے سامنے ان کا بہت بڑا عبرت کا نشان ہے کہ کیسے اللہ نے انہیں ختم کیا، تمہاری طرح وہ بھی بہت طاقتور اور قد کاٹ والے تھے۔ پھر تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم زمین کے میدانوں میں اور پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے اور محل بناتے ہو، اور یاد کرو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم پر، زمین میں فساد نہ کرنا۔
ان لوگوں کی چونکہ قد کاٹ بہت تھے اور عمریں بھی بہت تھیں، تو عام لکڑی کے اگر یہ گھر بناتے تو بہت جلدی ٹوٹ جاتے، 200-300 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، حتیٰ کہ 600 سال تک بھی روایات میں ہے کہ ان کی عمریں تھیں۔ اس لیے پہاڑوں کو تراش کے تو اس میں گھر بناتے، اعلیٰ درجے کے سنگ تراش، یعنی اصحاب الحجر ان کو کہا اللہ نے قرآن میں، پتھر والے لوگ، یعنی پتھروں کو تراشتے اور انجینئر تھے اور بہت خوبصورت گھر بناتے۔ ان کی پائیداری کی وجہ سے بڑی مدت وہ گھر صحیح رہتے، اور زمین پر بھی بناتے تو اتنا مضبوط ہوتا جیسے کوئی محل کھڑا کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ کہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ ہے تم سے بڑھ کر طاقتور۔ انسان یہ بات تو تب کہے جب وہ خود سے خود بن گیا، جب اس کے پیدا کرنے والی ہستی، اس کا قد کاٹ بنانے والی ہستی ایک ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے انسان، چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی بڑا ہو جائے، کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون؟ کیا کوئی آسمانوں سے بڑھ کر اونچا ہے؟ پہاڑوں جتنا طاقتور ہے؟ بے شک پہاڑوں کو کتنا ہی تراش لیا جائے، کون ہے جو پہاڑ کو اٹھا سکے، اس کی جگہ سے ہلا سکے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کی قدرتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان دیکھے اور صرف شکر ہی کرے تو اس کے لیے کافی ہے، بجائے اس کے کہ منہ سے بڑی بڑی باتیں نکالیں۔ تو انہوں نے کہا زمین میں تم اتنا کچھ بناتے ہو، یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اسی نے تمہیں عقل اور سمجھ دی ہے، اسی نے تمہیں یہ کیپیسٹی دی ہے کہ تم یہ سارا کچھ کر سکتے ہو۔ اب زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کیا؟ شرک کرتے ہو، غریب لوگوں کو بیچاروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، یا پھر غلط طرف خود لگتے اور ان کو بھی کہتے ادھر لگیں، کیونکہ جب امیر لوگ پہلے ہی تھوڑے مطلب غریب لوگ کمپلیکس میں ہوتے، جب امیر مزید ان کا مذاق اڑائیں اور خود کسی اور طرف جائیں اور وہ کسی اور طرف، تو انہیں لگتا ہے جیسے وہ اور ہی بیچارے بے حیثیت ہو گئے، اللہ یہ کہ جس پہ اللہ اپنا رنگ چڑھا دے، پھر وہ ان باتوں اور ان حیثیتوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ تو جو تکبر کرنے والے تھے ان کی قوم سے، انہوں نے ان غریب لوگوں کو کہا جو ویک تھے کہ تم جو صالح علیہ السلام کے فالوور بن گئے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ صالح رب کی طرف سے بھیجا گیا؟ اتنی بڑی نشانی وہ رب کے حکم سے ان کے سامنے لے آئے، تب بھی ان کو کہتے تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا؟ انہوں نے کہا ہم تو ایمان لاتے ہیں اس بات پہ، ایمان میں لگائی بھی تو سب سے بڑی بات، اور ہمارے سامنے اللہ کا نبی ہے، ہم تو مانتے ہیں جو بھی یہ لے کے آیا یہ اللہ کی طرف سے لے کے آیا۔ تو بڑی تکبر سے کہنے لگے اچھا جو تم مانتے ہو ہم تو نہیں مانتے۔ تو اپنے اسی تکبر اور اپنے اسی غرور کی وجہ سے آخرکار کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کے بیک پہ ایک کوئی وینز ہوتی ان کو کاٹ ڈالا، جس کو اوکر کہتے ہیں۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں یا صالح ائتنا بما تعدنا، جو دھمکی دے رہے نا لے آؤ، تو رسول ہے تو لا کے دکھا۔ اس قدر ہٹ درم قوم ہو گئی، تو اللہ فرماتے اسے بھی ایک زلزلے نے پکڑا، اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کوئی بھاگ نہیں سکا ان جگہوں سے، کوئی کہیں جا نہیں سکا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے اب ایک قوم نے اپنے اینڈ تک تنگ کیا ہے، کیا ان پہ ترس کھاتے؟ منہ پھیرنے کے بعد کہا ہے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نے خیر خواہی کرنے کو پسند ہی نہیں کیا، اپنے خیر خواہ کو تم نے محبت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو اس منصوبے کی اطلاع دے دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ ان کے جانے کے تیسرے دن ان لوگوں کے پہاڑوں کی طرف سے ایک سیاہ بادل آیا، کافی دیر سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو ہم پہ برسے گا۔ بڑے خوش ہوئے کہ بارش ہونے والی، مگر یہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، بلکہ عذاب تھا جس میں گندک کے بخارات ملا ہوا دھواں تھا،
اور ساتھ ہی کسی پہاڑ سے کوئی لاوا پھٹا جس سے شدید زلزلہ آیا، اور سارے جو ان کے محل بنے ہوئے تھے وہ چند ایک کے سوا سب ٹوٹ گئے، اور ان کا جو دھواں تھا اتنا زیادہ اس نے ان کے گھٹن کی کہ ان کے دل اور ان کے جو سب کچھ تھا وہ سانس لینا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا، اور چیخ چیخ کے یہ قوم ختم ہو گئی، اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ایک کنواں بھی دکھایا صحابہ کو، اور فرمایا یہ وہ کنواں جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، آپ نے اس کنویں سے پانی لینے کا حکم دیا، دوسرے کنویں سے منع کیا کہ دوسرے کنواں ان لوگوں کا تھا اور وہاں عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کو صحابہ سیر و تفریح کے لیے دیکھنے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسے مقامات جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو، مقام عبرت ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو تو اللہ سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے داخل ہوا کرو اور جلدی سے نکل جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کرے اور مرتے دم تک اپنے ایمان اور اسلام پہ ہماری زندگی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔